سورہ روم آیت نمبر 20. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی آیتوں میں ہمیں قیامت کے بارے میں جو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا اور اس دن مجرم مایوس کھڑے ہوں گے اور ایمان اور عمل سے ثابت ہونے والے مومن یہ باغات میں خوشیاں منا رہے ہوں گے. اور اس کے بعد ہم نے اللہ کی بے انتہا جامع تعریف دیکھی. اب اللہ تعالیٰ ہمیں وہ باتیں بتا رہے ہیں آیت نمبر 20 سے جو کہ آپ کو دکھائی دیتا ہے. اور یہ دکھائی دینے والی چیزوں کو ڈسکس کیوں کیا جا رہا ہے؟ میں سمجھتی ہوں آگے آیت اینڈ اسی بات پر ہوگی کہ تم خود دیکھو اور پھر تم خود دیکھ کر اندازہ لگاؤ کہ جو چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہیں تو کیا قیامت کا کہنا، اللہ نے جو قیامت کے بارے میں ہمیں ایک کانسیپٹ دینا ہے وہ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ جب تم ساری چیزیں دیکھ سکتے ہو تو پھر اسی خدا کا کہنا ہے کہ تم مر کر کھڑے ہوگے اور تمہیں تمہارے اعمال کا جواب بھی دینا پڑے گا. تو آپ دیکھیں کس انداز سے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بصیرت پر بلاتے ہیں. اور کچھ اس انداز سے ابھی کئی آیتیں چلیں گی کہ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ، یعنی اس بات میں بھی نشانی ہے، اس بات میں بھی نشانی ہے. تو ہم آ کر غور کرتے ہیں کہ نمبر 1 ہمیں بتایا جائے گا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، اس اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے ان خلقکم، یہ کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا من تراب، مٹی سے، ثم اذا انتم بشر، پھر جب ہو گئے تم بشر، تنتشرون، پوری طرح سے تم پھیل گئے. یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بصیرت پر بتا رہے ہیں کہ اے انسان، کیا تیرا ٹیکسچر مٹی سے نہیں بنا ہوا اور تو ہر طرف پھیلا ہوا نہیں؟ تو اپنے آپ کو دیکھتا. پھر بتایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے ان خلق لکم، یہ کہ پیدا کیا اس نے تم کو من انفسکم ازواجا، تمہاری ہی نفس سے جوڑے. تمہاری ہی نفس سے جوڑے کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے ہی ٹیکسچر سے تمہارے جوڑے اللہ نے بنائے، یعنی وہ بھی مٹی ہی کے ہیں، یعنی میل اور فیمیل، اس کو جوڑا کہتے ہیں. یعنی تم سب کو جو ایک دوسرے کے میاں بیوی کی حیثیت سے، آپ غور کریں کہ اس کے اندر آگے کیا آتا ہے کہ فیملی کی طرف اشارہ ہے کہ تمہاری ہی نفس سے، یعنی تمہارے ہی ٹیکسچر سے تمہارے جوڑے بنے ہوئے ہیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو اس کی طرف، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور بنایا اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کا رشتہ. تو جن میاں بیوی کے درمیان یا جن فیملی کے درمیان محبت اور رحمت ہی نہ ہو، انہوں نے اللہ کی بڑی ناقدری کی ہے. سوچئے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے لیے رحمت اور محبت کا جذبہ نہیں رکھتے ہیں تو گویا ہمیں جس مقصد سے جوڑا بنایا گیا تھا اس کا ہم نے حق ادا نہیں کیا. اس لیے مردوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے. اور آپ دیکھیں اس میں سب سے بڑی چیز اخلاق اور معافی، اور ایک دوسرے سے ہنس کر بات کرنا، خوش رہنا، ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کی خدمات دینا، ایک دوسرے کے کام آنا. آپ غور کریں اس آیت میں بہت بڑا لیسن ہے ہم سب کے لیے کہ ہم سب کو کس طرح سے اپنی فیملی میں ایک پیسفل ماحول کو جاری رکھنا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے جوڑوں کو تمہارے ہی ٹیکسچر سے بنایا تاکہ تم سکون حاصل کرو، تمہارے درمیان محبت اور رحمت کا رشتہ بنایا. ان فی ذلک لآیات، بے شک ان باتوں میں بھی البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے کہ تم سے ایک فیملی کو پورا آگے چلنا ہے اور وہ کس طرح سے اللہ کی آیتوں کو تھامیں گے اور تم ان کو کس طرح سے سمجھاؤ گے اور تم کس طرح سے اپنے ماں باپ سے کچھ سیکھے ہو. آگے پھر تیسری بات بتائی جاتی ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ خلق السماوات والارض، پیدا کیا اس نے آسمانوں کو اور زمین کو، واختلاف السنتکم،
وَأَلْوَانِكُمْ، اور جو تمہاری زبانوں کے اور رنگوں کے ڈفرینسز ہیں یہ بھی تمہیں نظر آتے ہیں. میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ہمیں وہ باتیں بتا رہے ہیں جو واقعی ہم محسوس کرتے ہیں، پریکٹیکلی آن گراؤنڈ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ تمہاری زبانوں کے اختلافات، یعنی اختلاف کا مطلب ڈفرینسز، تمہاری زبانیں مختلف جو لینگویجز ہیں، اور تمہارے کلرز ایک انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے مٹی سے بنے ہوئے ہو، لیکن تم دیکھتے ہو کہ کتنے فرق ہیں. ان فی ذلک لآیات، بے شک ان باتوں میں بھی البتہ نشانی ہے، للعالمین، للعالمین ہے، دیکھیں عالم کے لیے نشانی ہے، علم والے لوگوں کے لیے نشانی ہے کہ ہمارے چہرے فرق ہیں اپنے اپنے ایریا کے لحاظ سے، ہمارا براٹ اپ ہے، لیکن ہم سب کی ہدایت کے لیے ایک ہی کتاب ہے. خود سوچیں کہ ہم سب کے اوپر ایک ہی خدا ہے. اس کے بعد آگے اللہ پھر سمجھاتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، تمہارا سونا، تمہاری نیند رات اور دن، وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور تمہارا تلاش کرنا اللہ کی راہ میں، یعنی تلاش کرنا اس کا فضل، اس اللہ کا فضل تلاش کرنا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہاری کمائی کے ذریعے تمہیں کون کون سی چیزیں اللہ نے پرووائڈ کی، کس طرح سے اللہ نے تمہارا پروویژن رکھا، کس طرح سے تم اپنے لیے روزی تلاش کرتے ہو. ان فی ذلک لآیات، ان باتوں میں بھی البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون، سننے والے لوگوں کے لیے. دیکھیں سننے والے لوگوں کے لیے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ تمہیں سمجھ آ رہی ہے بات، تمہیں سنائی دے رہا ہے، یعنی غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے یہ پوری ایک پلاننگ اللہ کی کیا تمہیں نظر آ رہی ہے کہ تمہیں ایسے ہی بے مقصد پیدا کیا کر دیا گیا ہے. تمہیں پیدا کیا گیا، زمین پر تمام چیزوں کو رکھا گیا، نبیوں کو بھیجا گیا، کتاب بھیجی گئی، تو پھر قیامت کیوں نہیں برپا ہوگی؟ تمہارے نیک اعمال کو اللہ رائے گا کیوں کریں گے؟ تمہارے برداشت کو، تمہارے توکل کو، تمہارے صبر کو اللہ نے اس کا ریوارڈ تمہیں دینا ہے، نہیں تو کھانا جنگی ہو جائے اور اس زمین پر کوئی بس نہ سکے. اس کے بعد آپ دیکھیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اسی اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ یُریکُمُ الْبَرْقَ، کہ وہ دکھاتا ہے تم کو بجلی کی چمک، خوفاً وطمعاً، یہ بجلی کی آسمان پر جو آپ دیکھتے ہیں چمک، یہ خوف بھی دلاتی ہے کہ کس طرح آسمان گرجتا اور برستا ہے، اور امید دلاتی ہے کہ بارش آنے والی ہے. یعنی آپ دیکھیں ایک ایک چیز کچھ نہ کچھ لحاظ سے پروڈکٹیو ہے، اور کہیں نہ کہیں آپ کو اللہ ضرور نظر آتے ہیں. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تمہارے لیے یہ بھی نشانی ہے کہ نازل فرمایا اللہ نے آسمان سے پانی. فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پس وہ زندگی دیتا ہے اس پانی کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد. یعنی وہی ہمارے جی اٹھنے کے لیے ہمیں زمین کی بھی اگزامپل دی گئی کہ اللہ نے جیسے ایک سلسلہ چلایا کہ زمین بنجر ہو گئی، اللہ نے پانی نازل کیا، تو تمہیں اٹھانے کے لیے اللہ نے اپنے فیصلے کرنے ہیں. اتنا ہمیں کیوں نہیں یقین آتا کہ ہم جیسے آج اس دنیا میں ہیں، اور جبکہ ہم اپنی عمر سے پہلے اس دنیا میں نہیں تھے، اسی طرح ہم دوسری دنیا میں بھی اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، اور وہاں پر ہمارا حساب کتاب ہمارے عمل کی وجہ سے ہوگا، اور عمل ہم نے اللہ کی کتاب کو دیکھتے ہوئے اپنے عمل پر غور و فکر کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات، بے شک اس پانی اور زمین، ان تمام چیزوں میں بھی نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، عقل سے کام لینے والے لوگوں کے لیے. ومن آیاتہ، ایک اور بات بتائی جا رہی ہے کہ اسی اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے ان تقوم السماء والارض بامرہ، یہ کہ اس نے قائم رکھا ہے آسمانوں کو اور زمین کو اپنے حکم کے ساتھ. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بتاتے ہیں
کہ اگر اللہ چاہیں تو تم پر یہ آسمان کو گرا دیں. تم دیکھتے ہو کہ بغیر ستون کے یہ آسمان کھڑا ہوا ہے. تم دیکھتے ہو کہ یہ زمین، پہاڑوں کو اللہ نے اسٹیبلٹی کا ذریعہ بیان کیا. تم یہ تمام نشانیاں دیکھتے ہو. ثم اذا دعاکم، اب آ گئی بات قیامت کی. ثم اذا دعاکم، پھر جب وہ تمہیں بلائے گا. دعوہ ایک دفعہ بلانا، یعنی جب وہ تمہیں آواز دے گا ایک ہی دفعہ میں. تو من الارض اذا انتم تخرجون، تو زمین سے اس وقت تم نکلنے لگ جاؤ گے. اب اگر کوئی اس پر بلیو نہ کرے تو اس کی اپنی مرضی ہے، اور اگر بلیو کر لے تو 100% سیف سائڈ ہی رہے گا وہ. اور یہ ہمارا باقاعدہ کانسیپٹ صرف ہم مسلمانوں کا نہیں ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، اپنے کمپلیکس سے باہر نکل آئیں. یہ عقیدہ ہندوز کے بھی پاس ہے جنہیں آپ مشرکین کہتے ہیں، اہل کتاب کے بھی پاس ہے جنہیں آپ یہودی عیسائی کہتے ہیں. تو کوئی کمپلیکس آپ کو اور مجھ کو ہونا نہیں چاہیے. سب سے بڑھ کر ہمیں تو اپنی فکر کرنی ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی نشانیاں بتائیں، تو واقعی اللہ تعالیٰ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل حقیقت پر مبنی ہے. نہیں تو انسان یہاں پر ایک شیطان اور جانور سے بھی بدتر کارکردگی کرتا اگر اسے جی اٹھنے کا عقیدہ نہ دیا جاتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے عقیدوں کو درست فرمائے، اور واقعی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب سے ملاقات چمکتے چہروں سے کریں. اور اسی کے ہی ساتھ اللہ فرماتے ہیں وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، ہر کوئی اس اللہ کے لیے فرما برداری کا اظہار کر رہا ہے. پھر ہماری طرف سوچ جاتی ہے تو پھر میں کیوں نہ اپنے رب کی فرما برداری کا اظہار کروں. یعنی جب ہر چیز اللہ کی فرما برداری پر، سمندر چل رہے ہیں، آسمان کو جو کام دیا گیا ہے، زمین کو جو کام دیا گیا ہے، ہر کوئی اللہ کے تابع ہے. اور اللہ نے مجھ کو اور آپ کو تو خاص اپنے کام کے لیے پیدا کیا، مخلوق کو سہولت دینے کے لیے پیدا کیا. تو پھر ہم اتنے خود غرض اپنی اپنی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ اور اگر ہم اپنی زندگی گزار بھی رہے ہیں تو اللہ کے حکموں کے ساتھ کیوں ہم انصاف نہیں کرتے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، کہ وہی ہے وہ ذات پاک جس نے ابتدا کی تھی تمام پیدائش کی. ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر وہ لوٹائے گا اس کو. دیکھیں آپ، ابھی پچھلا بھی آپ کو بتایا گیا کہ جب وہ تمہیں بلائے گا ایک دفعہ بلانا تو تم زمین سے نکل کر فوراً اٹھ کھڑے ہوگے. دوبارہ وہی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ ذات پاک نے تمہاری جو ابتدا کی پیدائش کی، پھر وہ لوٹائے گا بھی اس کو. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. وَهُوَ أَهْوَنُ إِلَيْهِ، وہ اللہ پر بہت ہی آسان ہے. اللہ پر یہ دوبارہ اٹھانا بہت آسان ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، کیونکہ اسی اللہ ہی کے لیے تمام بہترین اعلیٰ مثالیں ہیں. آسمانوں میں بھی تم دیکھو گے، زمین میں بھی تم دیکھو گے اللہ کی بہترین مثالیں. اور وہ ہے بھی اللہ عزیز اور حکیم، بڑے زبردست ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ حکمت سے کام لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ سے محبت بھی نصیب فرمائے اور اللہ کا خوف بھی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر.